مسیح خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ گڈ مارننگ۔ آج 24 جون 2022 ہے۔ متی رسول کا انجیلی بیان اور اس کا نامہ باب 36ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو، خستہ حال اور پراگندہ تھے۔ آمین۔ عزیز بھائی اور بہنوں، 10ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے 12 رسولوں کو خدمت گزاری کے کام کے لیے بھیجا، اور یہاں پر اس آیت میں اس کا انٹروڈکشن ہے، اس کا تعارف ہے، وجہ بتائی گئی ہے کہ خداوند نے کیوں بھیجا ان کو۔ اس لیے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے بھیڑ کو دیکھا، بھیڑ پر توجہ کی جو اس کے پیچھے پیچھے آتی تھی، تو اسے ان پر ترس آیا۔ یہ ترس جسمانی لحاظ سے نہیں آیا جیسے اندھوں، لنگڑوں اور بیماروں پر آتا تھا، بلکہ یہ روحانی ترس تھا۔ روحانی لحاظ سے ان پر ترس آیا، کیونکہ وہ بے علم تھے، وہ غافل تھے، اور رویا کے نہ ہونے سے وہ فنا ہونے کو تھے۔ ان روحوں کے لیے ترس تھا جو اسے آسمان سے زمین پر لے آئی، اور پھر زمین سے صلیب پر لے آئی۔ جو لوگ اپنے آپ پر ترس نہیں کھاتے، مسیح کو ان پر بے حد ترس آتا ہے، اور ہمیں بھی آنا چاہیے، کیونکہ وہ خستہ حال تھے، وہ محتاج، پریشان اور تھکے ماندے تھے۔ وہ اپنی روحوں کے لیے مدد چاہتے تھے، لیکن کہیں ملتی نہ تھی۔ اب جو تھی وہ بھی بیکار تھی، ہے نا۔ فقیوں اور فریسیوں نے ان کے ذہنوں کو غلط تصورات سے بھر دیا تھا، اس لیے وہ خستہ حال تھے۔ جن روحوں کو زندگی کی روٹی کی جگہ بھوسا یا راکھ کھلائی جائے، ان میں روحانی صحت، زندگی اور توانائی کہاں سے آئے گی؟ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو، خستہ حال اور پراگندہ تھے۔ کوئی بھی جانور پراگندہ ہونے کا بھیڑوں سے زیادہ رجحان نہیں رکھتا۔ سب سے زیادہ رجحان بھیڑوں میں ہے، وہ پراگندہ ہو جاتی ہیں، اور جب پراگندہ ہو جاتی ہیں تو سب سے زیادہ بے بس، بے تدبیر اور غیر محفوظ ہوتی ہیں۔ انہیں واپس آنے کے راہ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ گناہ گار روحیں بھی پراگندہ بھیڑوں کی طرح ہوتی ہیں، انہیں واپس لانے کے لیے چرواہے کی فکر اور نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان لوگوں کا حال بالکل خستہ اور قابل رحم ہوتا ہے جن کا کوئی خادم نہ ہو، اور اگر ہو بھی تو اگر وہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ بہت سارے خادم مسیح کی باتوں کی نہیں بلکہ وہ اپنی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان پر ترس آنا چاہیے جو روحانی لحاظ سے فنا ہو رہے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو اسی مقصد کے لیے اب تیار کر رہا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان پر ترس کھائیں جو مسیح کے بغیر ہلاک ہو رہے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ اب آپ ہم تیرے بیٹے یسوع کے نام سے آج صبح تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو مبارک ہے جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا۔ ایک نیا دن تو نے ہمیں بخشا ہے، ہم اس دن کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور اے خدا باپ، میں آج صبح خاص طور پر ان کے لیے دعا کرتا ہوں جو غافل ہیں، لا علم ہیں۔ مسیح کے نام سے اے خدا ان کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ میری دعا ہے کہ وہ تیرے بیٹے یسوع کی پہچان کو حاصل کریں، اور میں خاص طور پر ان کے لیے بھی دعا گو ہوں جو روزگار کے سلسلہ میں خاندانوں سے دور دوسرے شہروں اور دوسرے ممالک میں ہیں۔ خدا ان سب کو برکت دے، اور میں ان خاندانوں کے لیے بھی شکر گزاری کرتا اور برکت چاہتا جنہوں نے اپنے ہدیہ جات شکر گزاری کے طور پر بھیجے۔ میری دعا ہے کہ اے خدا تیرا آسمان ان کے لیے کھلا رہے، اور بے شمار برکات اپنے لوگوں کو عطا کرنا۔ جو بیمار ہیں میں ان کے لیے شفا اور صحت یابی کی دعا کرتا ہوں۔ جن کے ایگزامز ہو رہے ہیں، خدا باپ ان بچوں کی بڑی مدد فرما، مسیح کے نام سے آمین۔ میرا نام پاسٹر بشارت ہے، اور یہ پیغام آپ کو ایونجیلیکل چرچ اٹک کی طرف سے بھیجا گیا۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔